بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو چند ہی دن کے اب وزیر اعظم رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں جو سب سے بڑی خبر آج آئی وہ یہ کہ وہ اچانک دورے پر یو اے ای چلے گئے ہیں، اچانک دورہ۔ اور خبر کے مطابق یہ ہے کہ یو اے ای کے صدر کے بھائی انتقال کر گئے ہیں اور اس کے لیے وہ تعزیت کرنے وہاں پر گئے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اگر کہا جائے گا، وہ ان کے حامی تو کہیں گے جی بڑا یہ جینوئن ریزن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں ریاست کے رہبر اور ریاستی شخصیات اس لیول کی کہ جو ریاست کے رہنما ہوں، یعنی صدر اور وزیر اعظم کے لیول پر، جو بھی چیف ایگزیکٹو کہہ لیں یا جو سب سے بڑا عہدہ رکھ رہا ہو، کہ وہ وہاں پر گئے ہیں۔ تو اب شہباز شریف صاحب کا وہاں جانا ظاہر ہے کہ بتایا تو تعزیت کا ہی جا رہا ہے، لیکن یہاں ملک میں حالات کیا ہیں؟ اور ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب وہاں سے گئے ہیں یورپ کے دورے پر، اٹلی پہنچے ہیں اور وہاں سے اور بھی کچھ ملکوں کا دورہ کریں گے اور وہاں کچھ عام شخصیات سے بھی انہوں نے ملنا ہے۔ وہ اپنے طور پر زور لگا رہے ہیں، ان کی نہیں چل رہی۔ اور شہباز شریف صاحب بھی یہاں ملک میں کیا حالات چھوڑ کر گئے ہیں، کس طرح جس مشکل میں وہ ہیں، وہ تو کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف ہیں، وہ مشکل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ اور اب وہاں جا کر کیا وہ نواز شریف صاحب سے وہاں رابطہ کریں گے، کیونکہ یہاں تو ڈر اور خوف ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی باتیں بھی ظاہر ہے سب کو پتہ لگ رہی ہوتی ہیں، آڈیو بھی لیک ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لندن ابھی وہاں یورپ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے ایک بات بنے گی کہ جی وہاں کیوں چلے گئے، تو دبئی سے جا کے ان سے رابطے ان کے لیے شاید آسان ہوگا، اور شاید ایک دفعہ پھر وہ کوشش کریں نواز شریف کو کچھ باتوں پر منانے کی کہ جی ورنہ میرے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اگلی باری ابھی تک میری بڑی سیدھی بن رہی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی ضد کی وجہ سے یہ پھر جائے۔ جس طرح میں نے آپ کو باہر بھجوایا تھا، آپ ضد چھوڑ دیں پاکستان آنے کی اور باہر ہی آپ گزارا کریں، اور یہاں اگلی باری پھر ہم مجھے ملنے دیں۔ اب اس پر فواد حسین صاحب کہہ رہے ہیں، چودھری فواد حسین تحریک انصاف میں ہوا کرتے تھے، لکھتے ہیں جی ایک طرف شہباز شریف ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے غیر ملکی دعوتوں پر رہے، ان کی کابینہ اور ممبران اسمبلی نے بھی یہ دور اسی طرح گزارا، لیکن اس پورے عرصے میں ایک بھی بڑا غیر ملکی رہنما پاکستان نہیں آیا۔ جب ملک کے وزیر اعظم کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہوگا تو اس ملک کے پاسپورٹ کی کیا عزت ہوگی؟ یعنی وہ تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، میں آ گیا ہوں جی، اور کہتے ہیں میری شکل دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں نہیں مانگنے آ گیا ہے۔ یہ اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، تو اب کیا شرم آتی پھر بھی جاتے ہیں، اور کوئی بڑی شخصیت نہیں آئی ان کے دور میں، یہی بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں، یہی بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ملک میں کیا حالات ہیں، خبریں دیکھیے ملک میں کیا ہیں کہ جی وہ بڑا انہوں نے کہا تھا جی آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اجمل جامی نے جو خبر دی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے چند خبریں سن لیجئے۔ نواز شریف شہباز سے بہتر وزیر اعظم ہیں، اتنی بے عزتی ہو رہی پیچھے سے، اور یہ آپ کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں جی، جمعیت اسلام فضل الرحمان کے جناب سینئر رہنما ترجمان ہیں پی ڈی ایم کے اور جے یو ایف اے کے، یہ ترجمان پی ڈی ایم کے بھی ہیں جس کی حکومت ہے، اور جے یو ایف اے کے بھی رہنما ہیں حافظ عبداللہ، انہوں نے کہا جی نواز شریف نے چھوٹے بھائی شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم ہیں، اور یعنی یہ بے عزتی شہباز شریف یہاں پیچھے ہو رہی ہے۔ ایسی بے عزتی کی وجہ سے بھاگتے ہیں ملک سے کہ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ جی لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ جی 60 روپے کا یونٹ تقریباً کر دیا بجلی کا، 160 پر چینی ہے، 150 سے اوپر آٹا چلا گیا ہے، تو لوگوں کا برا حال ہو گیا، بے روزگاری ریکارڈ پر ہے، اور کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، ہم نے ریاست بچا لی، ہم نے کر دیا، مہنگائی کنٹرول ہوگی، وہ کوئی نہیں جی، ابھی فگرز آئیں جی 29% مہنگائی کے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ تو خبریں ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بہت جلد پاکستان آئیں گے، لیکن اجمل جامی کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو فارغ ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ، حکومت اور سی اے انتظامیہ نے گھٹنے ٹیک دیے، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، یہاں خبریں یہ ہیں، یہ خبریں چھوڑ کر گئے ہیں۔ پھر مدت پوری ہونے سے 48 گھنٹے قبل اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا وزیر داخلہ، تو بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو 48 گھنٹے قبل کرنے کی، یہ کیا دو نمبری ہے؟ کوئی وجہ ہو تو پھر آپ سمجھ آتی ہے، وہ تو عمران خان نے کیا تو بڑا غلط تھا، آپ صرف 48 گھنٹے پہلے کر رہے ہیں، یہ تو پھر وقت ہی پورا کر لیں کہ 60 دن الیکشن ہو جائے، تو یہ 90 دن کس لیے کہ پتہ ہے کہ جناب یہاں پر حالات ایسے ہیں، اب ہماری باری نہیں آ سکتی سوائے کوئی ڈیل شیل کی، لیکن وہ بھی بات ابھی نہیں بن رہی، اب ان کو طویل انتظار ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ یہ اجمل جامی صاحب کی خبر ہے، اور وہ اس پر بتا رہے ہیں کہ ایک تو ان کی باری جلد نہیں آنے والی، نواز شریف صاحب کی واپسی بھی مشکل لگ رہی ہے، اور اگر تحریک انصاف کے عمران خان صاحب شاید 4-5 سال بعد ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے، جو پلان نظر آ رہا ہے، الیکشن تو کسی صورت جلد نہیں نظر آ رہے، اور نگران سیٹ اپ کو خود انہوں نے طاقت دے دی ہے۔ پھر یہ کہ جی آپ یہ دیکھیے کہ خود 90 دن تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کی کمزوری بھی ظاہر کر رہی ہے، اور حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔
اور اپنے ہی لوگ کس طرح سے ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, کتنی ان کی بےعزتی کر رہے ہیں, وہ بھی سن لیجئے. حافظ حمداللہ صاحب ترجمان ہے پی ڈی ایم کے جن کی حکومت ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ایئر نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے نواز شریف کو اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم قرار دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک کی جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دونوں کو مفاد پرستوں کا ٹولہ قرار دیا. حافظ حمداللہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں شہباز بہتر منتظم ہے, لیکن نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم ہے. وہ بہتر اس لیے ہیں کہ وہ اسی لیے تو 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں ملک کے. ہم جمہوری لوگ ہیں, الیکشن کے التوا میں نہیں چاہتے کہ انتخابات مقرر وقت پر ہی ہوں. اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا جواب بھی اسی وقت دیں گے, لیکن آپ سے کس نے پوچھنا ہے جناب. نگران سیٹ اپ پر نون لیگ سے غیر رسمی بات شروع ہو گئی ہے. سعد اور اسحاق ڈار کے ساتھ کچھ لوگ فضل الرحمان کے پاس آئے تھے. جب رسمی طور پر میٹنگ ہوگی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی. تاہم JUI اور اس کا کسی سے انتخابی اتحاد نہیں ہوگا, البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. 5 ناموں کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کی کس نے سننی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیاستدان ہوگا, لیکن عظمت جامی صاحب خبر دے رہے ہیں کہ جی وہ دوسری طرف سے ریاست کی طرف سے یہ ہے کہ جی کوئی معیشت دانی ہوگا اور چلنی ان کی نہیں ہے, حکومت کی نہیں چلنی. حافظ حمداللہ نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی یا پرویز خٹک کی پارٹی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. IPP اور پرویز خٹک کی سیاست ان کے مفادات ہیں. یہ پہلے مفادات کے لیے PTI میں گئے, اب نئے گھونسلے ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ اصل پرویز خٹک صاحب نے نئی پارٹی بنائی ہے اور فضل الرحمان صاحب کو اس کا بڑا نقصان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ اس طرف چلے جائیں گے. جو یہ چاہتے تھے مولانا صاحب ہم سے ملے, اور جب سے ان کا گورنر آزما لگا ہوا ہے لوگ ان کے شدید خلاف ہو گئے ہیں, تو ان کو خیال تھا الیکٹیبلز ہماری طرف آئیں گے, وہ کام ہی نہیں ہوا. اسی طرح سے استحکام پاکستان پارٹی جو بنی ہے, زرداری صاحب کا خیال تھا کہ نون لیگ چلو پنجاب میں تو ان کے پاس الیکٹیبلز ہیں, ہمارے پاس نہیں ہیں, تو استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ ہمارے پاس آئیں گے, لیکن انہوں نے بھی الگ بنا لیا. تو ان کے لیے تو الگ الگ پھڈے بنے ہوئے ہیں, اور اسی لیے یہ اب بھی پیپلز پارٹی نون لیگ میں اتفاق نہیں ہو رہا, نون لیگ کے اندر نہیں ہو رہا. خواجہ آصف کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کسی صورت نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادھر ہی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی اگر کوئی سیاستدان بنے گا تو اسحاق ڈار کیوں نہیں. یہ باتیں بھی ان کی چل رہی ہیں. تو ان کے پھڈے یہاں پر بہت بنے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی پتہ نہیں ایک وقت یہ بھی آ جائے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی اپنے بھائی کی طرح باہر ہی جانا پڑے اگر ان کی نہ چلی. اگر شہباز شریف صاحب اب جس طرف کھڑے ہیں, یعنی وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں, وہ دوسری طرف کھڑے ہیں کہ جی جو ہو رہا ہے اس لیے قانون سازی چلنے دے. میں نے وہ بار بھجوایا تھا, نواز شریف چاہتے ہیں وزیر اعظم بنے, نہ نواز شریف کی واپسی کی بات ہو رہی ہے, نہ ان کا جس کو وہ چاہتے ہیں وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے نگران سیٹ اپ میں, اور ان کی واپسی بھی اسی سے مشروط تھی. تو لہٰذا اگر شہباز شریف صاحب جس طرف کھڑے ہیں, جدھر ان کو دوبارہ باری ملنے کے امکانات ہیں, تو پھر تو اور بات ہے, معاملہ چل جائیں گے. لیکن اگر نواز شریف نے ضد پکڑی رکھی اور سپورٹ اس بات پہ شہباز شریف کو نہ کیا, تو پھر شہباز شریف بھی اگر بھائی کی بات مانتے ہیں تو ان کو بھی پھر باہر ہی جانا ہوگا. ان کے لیے یہ فرار پھر پکا ہو جائے گا. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جناب اور بھی جو ان کے پھڈے بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں سن لیجیے. ترجمان PDM حافظ حمداللہ نے کہا کہ حاجی غلام علی کو گورنر کے پی بنانا تنہا جمعیت علماء اسلام کا نہیں بلکہ سب اتحادیوں کا فیصلہ تھا. ایمن ولی خان نے خود 4 سدہ کے جلسے میں غلام علی کے نام کا اعلان کیا تھا, ANP کے رہنما نے. لیکن اب نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ANP ہی گورنر پر اعتراض اٹھا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے مارداڑ اتنی کی, انہوں نے اتنے کام اٹھا دیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر کچھ تحفظات ہیں تو اس کا فورم اتحادیوں کا اجلاس ہے, لیکن میڈیا پر اچھالنے سے انتشار پیدا ہوگا. جس فورم نے ان کو گورنر بنایا اسی فورم پر الزامات کی شواہد لے آئیں تو پھر فیصلہ کر لیں. اب شہباز شریف سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی, نہ اتحادی کنٹرول ہو رہے ہیں, نہ حکومت کنٹرول ہو رہی ہے, نہ کوئی عوامی معاملات ان سے کنٹرول ہو رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدنام ترین کہیں, عوامی سطح کی بات کر رہا ہوں, سب سے برے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو بڑا سمجھتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں, تو CM لیول پر اور بات تھی, وہاں معاملات کسی اور طرح سے چلتے تھے. تو یہ فیل ہو گئے ہیں پوری سپورٹ کے باوجود, اداروں کی پوری سپورٹ کے باوجود, تحریک انصاف کو بالکل دیواروں سے لگانے کے باوجود, ہر طرح سے ان کو پورا اوپن فیلڈ ملی اور تمام لوگوں کا تجربہ ملا. لیکن سب سے تاریخ کی بری پرفارمنس, سب سے بدنام ترین, جن کے لیے لوگ آپ دیکھیے عوامی سطح پر سب سے برے ثابت ہوئے. اور یہ آپ کہیں سروے بھی کرا لیں گے تو پتہ لگ جائے گا. اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ان سے بہتر تو نواز شریف تھا, ان کی کارکردگی کا آپ دیکھ لیجئے, اپنے ان کے کیا کہہ رہے ہیں. تو ان سے کسی طرح سے بھی کچھ بھی مینیج نہیں ہوا. اب تو یہ ان سے اپنا بھائی مینیج نہیں ہو رہا, ادھر دیکھیں بڑے گھر کو دیکھیں یا بھائی کو دیکھیں, بڑے بھائی کو دیکھیں, وہ بھی ان سے مینیج نہیں ہو رہا. تو یہ صرف ان کے کریڈٹ پر کچھ رہ جائے گا تو وہ باہر کے دورے ہی ہیں, جبکہ کبھی نہ کبھی اجلاس باہر جا کر ہوتے رہے ہیں وہ لندن میں. لہٰذا ان کے پاس دوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ حافظ.